بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کے معلمہ حنا رشید، اور آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ انفال کی آیات 20 تا 28 کے مشقی سوالات اور ان کا حل دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے مزید کچھ اہم مختصر سوالات اور ان کا حل بھی دیکھیں گے۔ بیتا سورہ انفال آیات 20 تا 28 کی مشق آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد بدترین جانور ہے۔ جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق کو نہ پہچانے تو انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ سورۃ الانفال میں کفار یعنی یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کو بدترین جانور کہا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الانفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، خیانت کے معنی ہے دغا، دھوکہ، بے ایمانی اور عہد شکنی۔ خیانت امانت کی ضد ہے اور منافق کی نشانی ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل ایمان، اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف کرنا اور ان میں تبدیلی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں آپس کے دنیاوی معاملات میں لین دین میں دھوکہ دہی سے منع کیا گیا ہے کہ ہمیں آپس کے معاملات میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جی بیٹا، اب ہم عبارات کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا الف جز ہے، آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، قالوا جو کہتے ہیں، سمعنا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے خدا کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ آئیے اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو کافروں کے انداز کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو سن لیا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی تو وہ منہ پھیر لیتے تھے، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے سنا ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارہ ان کفار اور منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑتے تھے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھ نہ سکے یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ ہم مسلمانوں کو ایسا رویہ اپنانے سے منع کیا گیا ہے اور اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کی ہدایت کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 کا بے حصہ ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اس کا مفہوم تحریر کریں۔ جی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین
لا یاکلون، بے شک خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آئیے اب اس آیت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، حق بات کو یا تو سنتے ہی نہیں یا سن کر قبول نہیں کرتے اور گونگے بنے رہتے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا، ان کی شکلیں اور صورتیں کو انسانوں جیسی ہی ہوں، لیکن در حقیقت وہ بہرے گونگے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھا کر ہی ہم انسانی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ سوال نمبر 3 کا جیم حصہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اس آیت کا مفہوم تحریر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ترجمہ ہے وَاعْلَمُوا اور جان رکھو أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو۔ شاید تھوڑی دیر بعد دل کی کیفیت ایسی نہ رہے، کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی رحمت سے کسی کو نہ ہی محروم کرتا ہے نہ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں، جب بندہ احکام میں سستی اور کاہلی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور جزا کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے۔ یعنی بندہ احکام پر عمل کرنے میں اگر سستی اور کاہلی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور جزا کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ حق پرستی چھوڑ کر ضد اناد کو شیوا بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ آخر کار سب کو اللہ تعالیٰ حضور حاضر ہونا ہے، وہی ان سب اعمال کا حساب دینا ہے جو بندے نے دنیا میں کیے تھے، اور ان اعمال کا پھل حاصل کرنا ہے۔ بس اپنے انسان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لینا چاہیے اور اپنا نفع و نقصان بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 3 کا دال حصہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ترجمہ ہے جی وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا الْفِتْنَةَ اور اس فتنے سے ڈرو، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ آئیے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اور نافرمانی کو ترک نہ کیا تو ایسا عذاب نازل ہوگا جس کا شکار ہر خاص و عام ہوگا۔ جو ظالم ہے وہ بھی اللہ کے عتاب کا نشانہ بنے گا، اور وہ نیک شخص جس نے ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کی یا اس کے ظلم میں ساتھ دیا وہ بھی اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ ظالم کو عذاب اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے دیا جائے گا، اور غیر ظالم کو عذاب دینے کی وجہ ظالم کے ظلم میں ساتھ دینا یا ظلم پر خاموش رہ کر اس کے ظلم کی حمایت کرنا ہے۔ اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ برائی کی نہ تو حمایت کریں اور نہ ہی اس پر خاموش رہیں، ہاتھ سے اسے روکیں یا زبان سے برا کہیں۔ اگر یہ دونوں صلاحیتیں ان میں نہیں تو برائی کو دل میں برا جانیں اور اس کا ساتھ نہ دیں۔
اگر اہل ایمان یہ انداز اپنا لیں تو معاشرے سے ظلم اور ظالم آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کر۔ سوال نمبر 3 کا یہ حصہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ آئیے اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ یعنی امتحان اور آزمائش قرار دیا ہے۔ مال و دولت کی قلت برائی کی طرف راغب کر سکتی ہے اور مال و دولت کی فراوانی فضول خرچی کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان مال کی کمی کے باعث بے صبری کرتا ہے اور مال کی کثرت کے باعث اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح اولاد کا نہ ہونا بے صبری اور گلے شکوے کی وجہ بنتا ہے، اور اولاد کی موجودگی اللہ کی تعلیمات سے غفلت کا باعث بن سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے، اس لیے اس آیت میں مال کی قلت میں صبر اور کثرت میں شکر، اور انفاق اور اولاد کی کمی میں صبر اور موجودگی میں اللہ کا شکر و اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ جی بیٹا، آپ نے مکمل مشق کی تیاری ضرور کرنی ہے، اور مشق کی تیاری کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں گے اس چیپٹر کے اہم مختصر سوالات۔ سورہ انفال میں کن لوگوں کو بدترین جانور کہا گیا ہے؟ سورہ انفال میں کفار یعنی یہود، نصارہ، مشرکین و منافقین کو بدترین جانور یا بدترین لوگ کہا گیا ہے۔ جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق کو نہ پہچانے تو انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا۔ اگلا سوال ہے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اگلا سوال ہے لا تخونوا اللہ والرسول سے کیا مراد ہے؟ خیانت نہ کرنے سے مراد اس آیت کا ترجمہ ہے لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو صدقے دل سے بتاؤ اور کبھی بھی کسی کام میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اگلا سوال ہے مال اور اولاد کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ مال اور اولاد کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسان بھول جاتا ہے۔ مال و دولت سے محبت ایک فطری عمل ہے، مال سے انسان زندگی کی سہولتیں حاصل کرتا ہے، اسی طرح اولاد کی محبت میں بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں، لہٰذا کیا وہ انہی میں کھو کر رہ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انہی دونوں چیزوں سے آزماتا ہے۔ اگلا سوال ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ترجمہ ہے اس آیت کا اور جان رکھو تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اگلا سوال ہے سورہ انفال میں سماج سے محروم لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ نیکسٹ کویشچن ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہدایت کیوں نہ دی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہدایت نہ دینے کی یہ وجہ بیان کی ہے، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یعنی ان کے اندر مادہ نہیں تھا ہدایت حاصل کرنے کا، اور اگر انہیں زبردستی سنا بھی دیا جاتا تو وہ منہ پھیر جاتے، نافرمانی کرتے، اس لیے انہیں ہدایت نہیں دی گئی. اگلا سوال ہے، خدا کا حکم قبول کرنے سے کس طرح کی زندگی ملتی ہے؟ سورہ انفال کے مطابق خدا کا حکم قبول کرنے والوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے، سورہ انفال کے مطابق مسلمان مکہ میں کس طرح کے حالات سے گزرے؟ اس سوال کا جواب ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو کفار کی طرف سے شدید پریشانیوں کا سامنا رہا. ان کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، اور اس وقت یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانما نہ کریں. تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو. نیکسٹ کویشچن ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ظالموں پر نازل ہوگا؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ظالموں پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر بھی نازل ہوگا جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں یا ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. اگلا سوال ہے، وَلَا تَوَلَّوْا وَتَسْمَعُونَ کے معنی لکھیں. وَلَا تَوَلَّوْا، اور روگردانی نہ کرو اور نافرمانی نہ کرو. تسمعون، تم سنتے ہو. اگلا سوال ہے، لا یسمعون اور لا یعقلون کے معنی لکھیں. لا یسمعون، لا کا مطلب ہے نہیں، یسمعون، یسمعون کا مطلب ہے وہ سنتے. لا یسمعون وہ نہیں سنتے. لا یعقلون وہ نہیں سمجھتے، وہ عقل نہیں رکھتے. اگلا سوال ہے، موردون اور والمو کے معنی لکھیں. موردون کا مطلب ہے وہ اعراض برتتے ہیں، وہ منہ پھیرتے ہیں. والمو اور جان رکھو. اگلا سوال ہے، تحشرون اور خوصہ کی معنی لکھیں. تحشرون کا معنی ہے تم جمع کیے جاؤ گے، اور خوصہ کے معنی ہے خصوصیت کے ساتھ. جی بیٹا، آپ نے تمام مشقی اور اہم سوالات کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے. In comment section, you can share your views about this video. Any suggestion for improvement of videos of this channel will be welcome. Thanks for watching. Fi amanillah. If you like the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.